کہا ہے زندگی کے تمام مجموعوں میں، امر و نواہی میں قرآن اور حدیث، نبی اور صحابہ اور تابعین کے اقوال و افعال پر عمل کرنے کا نام ہے حد الوسع۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں ارکان خمسہ پر عمل کر کے ایک کامل مسلمان ہوں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5۔ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5۔ یا یہ کہیے کہ اسلام کی اصل بنیاد یہ 5 چیزیں ہیں۔ ان 5 کے علاوہ جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں وہ سب ان 5 ہی میں داخل ہیں۔ ان میں سب سے اول ہے توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو رب ماننا، اللہ کو مارنے اور جلانے والا ماننا سمجھنا، اور کل قیامت کے دن رب کریم کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کے لیے جب ہم حاضر ہوں گے تو اس وقت حساب لینے والے کی حقانیت کو ماننا، اور دنیا میں جو تغیرات و تبدلات از اول تا آخر ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے یا ہوئی ہے، ان سب میں رب کریم کی دخل اندازی ماننا، کسی کی اس میں کوئی دخل اندازی نہ ماننا۔ ایک دوسری چیز ہے توحید کے بعد اس توحید والے کے سامنے جھکنا، اس کی عبادت کرنا، جس کو ہم نماز سے تعبیر کرتے ہیں۔ نماز چند منٹ، 2-4 منٹ، 10-20 منٹ مسجد میں آ کر کے اللہ کے سامنے کچھ ذکر و اذکار کر کے پورا کر دینے کا نام نماز نہیں۔ نماز کیا ہے؟ نماز ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز نام ہے، جو آدمی نمازی ہے اس کے اندر کوئی فحش بات عمل نہیں ہونا چاہیے، اس کا اندر کوئی منکر نہیں ہونا چاہیے جس سے نبی و قرآن حدیث نے منع کیا ہے، اس کی زندگی میں وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نمازی ہے۔ اور میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ قرآن کریم کے اندر قواعد عربیہ کے اعتبار سے جس لفظ سے پہلے لفظ انا یا انا استعمال ہو وہ مؤکد ہوتا ہے، تاکیداً ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، کمپلسری ہوتا ہے کہ یہی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہاں کہا ان الصلاۃ، یقیناً نماز۔ نماز کون سی ہے؟ فجر کی نماز، عصر کی نماز، یہ مراد نہیں ہے، یعنی کہ نمازی اصل کون ہے، نماز پڑھنے والا اصل کون ہے، جس سے فحش بات، فحش کلام، فحش امر، فحش کام، فحش چیزیں اور فحش پریکٹیکلی کوئی بھی عمل اس کے حکم سے، اس کی زبان سے، اس کی آنکھ سے، اس کے کان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے بدن سے کوئی بھی صادق نہ ہو۔ تنہا یعنی کہ نماز روک دے ان تمام چیزوں سے، نماز ختم کر دے ان تمام برائیوں کو جس کو قرآن اور حدیث نبی نے منع کیا۔ یہ نماز ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر آتا ہے منہیات، فحشاء والمنکر۔ منکر کا مطلب وہ ہے جن کو منع کیا گیا ہے کہ ان کو نہیں کرنا ہے، بہر صورت ان کو نہیں کرنا ہے۔ اب میری اس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، شریعت میں جانو نہ جانو، اگر خدا و حدیث نے کوئی حکم دے دیا، نبی نے کوئی حکم دے دیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، یا میرا معاشرہ قبول نہیں کر رہا ہے، یا میرے لوگ اسے نہیں مان رہے ہیں، یا سوسائٹی قبول نہیں کر رہی ہے، اب یہ چیزیں نہیں چلیں گی، نہیں اب تجھے ماننا نہیں ہے، یہ منکر۔ ان تمام چیزوں سے روکنے کا نام ہے نمازی یا نماز۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے روزہ۔ روزہ نام کس چیز کا ہے؟ ابھی آپ لوگوں نے رکھا ہے، کچھ لوگ رکھ بھی رہے ہوں گے۔ روزہ نام ہے اللہ کے لیے اللہ کے حکم کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب کے وقت تک ہر اس چیز سے جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جانا۔ یہ ایک عام مفہوم ہے، جنرل بات ہے۔
لیکن اصل روزہ وہ ہے کہ اس دل میں رب کے حکم کے علاوہ کوئی حکم نہ آئے، چاہے اس میں میرا فائدہ ہو چاہے میرا نقصان ہو، یہ اصل روزہ ہے۔ اور دوسرا روزے کا اگر اس کو ڈیٹیل میں جائے، تفصیل میں جائے، تو روزے کا مفہوم یہ ہے کہ آج کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد میں متقی بن جاؤں، پرہیزگار بن جاؤں، جو اب تک گناہ، غلط کاریاں یا غلط کام یا غلط کاروبار یا غلط سوال یا غلط آنکھیں یا غلط کان میں نے استعمال کیے ہیں، ان تمام سے اللہ کے خوف سے رک کر کے آگے صحیح عمل کرنے کا نام روزہ۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ تین ہو گئی، توحید، نماز، روزہ، اور ایک اور چیز ہے حج۔ حج نام ہے اللہ تعالی کے حکموں کو اس کے گھر پر چند طریقے سے عمل میں لانے کا نام، چند جگہوں میں چند عمل کرنے کا نام، چند مہینوں میں اس عمل کو کرنے کا نام، اور چند ایام میں کرنے کا نام۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض، جس پر یہ فرض ہو فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ایام حج میں، حج کے دنوں میں وہ کوئی رفث کام یعنی کہ زبان سے، ہاتھ سے، کان سے، منہ سے کوئی گناہ، کوئی قتل گری، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی سخت کلامی، کوئی بددیانتی، بد کلامی، بد زبانی، بد نظری کوئی بھی نہ کرے، اور ان میں اللہ سے ڈرے کہ یہ جو میں طواف بین الصفا والمروہ، مزدلفہ، منی، حلب اور نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں حاضری، وہاں پر 40 نمازیں، جنت البقیع میں حاضری، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کے صلاۃ و سلام، وہاں کے اعمال، وہاں سے خریدنا، وہاں سونا، وہاں جاگنا، وہاں بات کرنا، وہاں کسی سے کوئی چیز سمجھانا، سب میں اللہ کا حکم شامل ہو جائے، اس کا نام حج۔ اور چند جگہوں کا نام ہے، اسی لیے اگر کوئی آدمی ایام حج میں، حج کے دنوں میں وقوف عرفہ کو چھوڑ کر وہ طواف کے درمیان لگ جائے، طواف کرنے لگ جائے، تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ایک فرض ہے جو اس نے چھوڑ دیا، اگرچہ وہ چیز اس سے بہتر ہے جہاں پر فرشتوں کی حضور ہے، لیکن آج فرشتوں کی حاضری، اللہ کا حکم وہاں پورا ہو رہا ہے، اس کو چھوڑ کر کے ایک بظاہر اچھی چیز کو عمل میں لائے تو وہ اس کا حج ناقص ہے، وہ حج قابل قبول نہیں ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ اور جو 5ویں چیز کیا ہے؟ 5ویں چیز کیا ہے؟ ابھی رمضان میں جن لوگوں کو رب کریم نے مال عطا کیا ہے، اس مال میں سے شریعت کے مطابق اصولوں کو عمل کرتے ہوئے، شریعت کے مطابق اصولوں پر عمل کرتے ہوئے، اصول سے مراد ہے سال کا گزر جانا، آپ کے اوپر قرض کی ادائیگی کے بعد حاصل ہو جانا، اور پھر اس مال کا مقدار کا متعین ہونا، اس کا 40واں حصہ یعنی کہ 2.5% نکال دینا، یہ زکات ہے۔ شرط اس میں پھر یہ کہ اس میں بھی تمہارے دل میں یہ بات نہ آئے کہ یہ تاوان ہے، یا آپ اس کو پورا نہ کرو، یا آپ اس کو کچھ دے دو کچھ نہ دو، یا آپ اس کو کسی کے لیے کتنا دے دو کسی کے لیے نہ دو، یا پھر آپ اس میں بغیر نیت کے نکال کر کے جو چاہے ادا کر دو، یہ بھی شرط ہے زکات کے اندر۔ تو یہ 5 چیزیں اسلام کے رکن ہیں، ان پر اسلام کی بنیادی عبادت کھڑی ہوئی ہے۔ اس عبادت کے لیے اب دیواریں چاہیے، اس کے لیے سقف یعنی چھت چاہیے، اس کے لیے روشنی چاہیے، اس کے لیے پلستر چاہیے، اس کی حفاظت کے لیے روشندان چاہیے۔ یہ زندگی ہے، اسلام کے وہ شعبے ہیں جن کو ہم خیر کہہ سکتے ہیں، جن کے ہم اچھے اعمال کہہ سکتے ہیں، جن سے ہم بھلائی کر سکتے ہیں، جن سے ہم اچھائی کر سکتے ہیں، اچھائی کا حکم دے سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت سورہ تحریم کی میں نے عرض کی ہے، اس میں رب کریم نے یہ حکم کیا ہے کہ اس زمانے کے اندر جہاں فتنوں کا دور ہے، بدی کا دور ہے، شر کا دور ہے، ہر گلی کے اندر نہیں، ہر نفس کے اندر شرور کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، اپنے اور غیر کی کوئی پہچان نہیں ہے، انسان تو انسان، جانوروں کا بھی کوئی حقوق کا معاملہ نہیں ہے۔ ایسے موقع پر رب کریم نے ذمہ دار لوگوں کو، بڑے لوگوں کو،
حکم دیا ہے کہ اے لوگوں سب سے پہلے اس آگ سے بچو جو آگ تمہاری آگ سے 69 درجہ زیادہ جلائے میں سب ہے. قوا انفسکم اپنے آپ کو بچاؤ. یہ جو ہم نے 5 چیزیں سنی ہیں, یہ 5 چیزیں آج کی ہیں, ان پر عمل کر کے بچو اس آگ سے. یہ 5 چیزیں جو ہم نے سنی ہیں, نماز, روزہ, زکات, حج, توحید. توحید میں شعبہ زندگی کے سینکڑوں معاملات آئیں گے. توحید میں یہ بھی آئے گا کہ آپ اپنے کاروبار میں سکسیسفل نہیں ہیں, آپ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں, لیکن آپ پیسہ بھی برباد کر رہے ہیں. اب ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے دل میں یہ بات آنی شروع ہوگی کہ پتہ نہیں میرے سے کیا غلطی ہو رہی ہے, اور میں برابر پیسہ محنت خرچ کر رہا ہوں لیکن میں اپنے عمل میں کامیاب نہیں ہوں. اس وقت آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. کاروبار ہی نہیں, تمہاری بیماریاں ہو, تمہارے گھریلو معاملات ہو, تمہاری شادی بیاہ ہو, تمہارا لین دین ہو, تمہارا چلنا پھرنا ہو, تمہارا ایک دوسرے سے تعلقات ہو, رشتہ داریاں ہو, ان کے اندر جہاں جہاں کمی آئی, جیسے جیسے کمی آئی, یہ تمہارے اپنے اعمال کی بنا پر ہے. غور کرو اس دل کے اندر کوئی نقطہ ایسا ہے جس نقطے کی وجہ سے وہ راستہ کھل نہیں پا رہا ہے جس راستے پر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو. قرآن کہتا ہے ما اصابکم, کوئی بھی مصیبت, کوئی بھی تکلیف, کوئی بھی اچھائی یا برائی جب جب حاصل ہوتی ہے تمہیں اپنے اعمال کی بنا پر ہوتی ہے. تو رب کے ربوبیت اور توحیدیت میں یہ بھی آئے گا کہ آپ اللہ پر یقین کریں کہ آج نہیں کل آئے گا. جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ بڑا مشہور ہے اور کئی صحابیوں کا قصہ مشہور ہے, ان سب کو چھوڑیے. قرآن کریم کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے غالباً, وہ ایک بستی سے گزر رہے ہیں. تیسرے بارے میں آیت الکرسی کے بعد یہ قال ابراہیم رب ارنی کیف الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. اس سے پہلے ہے یہ ایک لمبی آیت ہے, اس میں حضرت حسین ایک بستی سے گزرتے ہیں. وہ بستی اللہ تعالی نے ہلاک کر دی تھی, اور ہلاک کرنے کے بعد ان کے جسم چونکہ بڑے بڑے تھے, وہ کھجور کے تنوں کی طرح تھے, اور وہ عش کرنے لگے کہ یہ لوگ مر گئے, اب کیسے زندہ ہوں گے, گھروں میں پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو گدھے کو وہی موت دے دی. موت دینے کے بعد 100 سال کے بعد کھڑا کیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم کتنے دن مرے رہے, کتنا کہا, 2-3 دن نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پورے 100 سال تمہیں مرے ہوئے ہو گئے ہیں, اور 100 سال کے بعد اب دیکھو ہم تمہارے اس گدھے کو گوشت بھی چڑھائیں گے, ہڈیوں کو بھی جوڑیں گے, اور جوڑ کر کے لوگوں کو آیت للناس, لوگوں کو نشانی بنائیں گے, لوگوں کو شہادت دلوائیں گے. تو رب کی ربوبیت ایسی ہے کہ اگر آدمی کا یقین کامل ہو جائے تو اللہ تعالی ہر وقت ہمارے اندر موجود رہتا ہے. اگر رب ہمارے سامنے موجود نہ رہے, رب کی حمیت, رب کی قدرت, رب کی نصرت ہمارے پاس نہ رہے, آپ کوئی بڑے سے بڑا ولی بتا دیں, کوئی بڑے سے بڑا افضل بتا دیں, نبیوں کو بتا دیں, رب کے حکم کا بغیر کوئی نبی بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا. ولی افضل وہ سبدا تو بہت دور ہے. تو تیقن کامل یہ ہے کہ جب ہم اللہ پر تیقن کریں, اس کو حکم مانیں, اس کو رب مانیں, اس کی تحقیر نہ کریں, تذلیل عمل سے نہ کریں. آج مسلمان اللہ کے حکموں کو ذلیل کر رہا ہے, وہ غلط کاریاں کر کے اللہ کے حکموں کو ذلیل کر رہا ہے, اللہ کے حکموں کو ٹھکرا رہا ہے. زبان سے تو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, لیکن نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالنے والے سب سے پہلے یہ ہیں. اور چونکہ ہم نے قرآن کو, حدیث کو سمجھا نہیں, اور جب کہ قرآن ہمیں پکار رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, اے لوگوں جو الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہو, سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک پڑھتے ہو, کیا تمہیں اس کے جلالت کی پتہ ہے, کیا تمہیں اسے تجدیدیت کی پتہ ہے, اس کے سبحانیت کی پتہ ہے؟ ہمیں نہیں پتہ ہے رب العالمین کا مطلب کیا ہے. جب پتہ نہیں ہے تو پھر اس پر ظلم والا ظلم یہ ہے کہ ہماری زبان غلط کر رہی ہے, ہماری
جس تمام چیزیں ہیں تو رب کی ربوبیت میں گویا ہم نے شک پیدا کیا۔ تو ان تمام چیزوں کا نام ہے جو میں نے عرض کیا ہے، اے انسانوں رب سے نماز سامنے حاضر ہو تو رب کی نماز ایسا پڑھو جیسا کہ رب تمہیں دیکھا۔ آج ہم بڑے سے بڑے آدمیوں کو دیکھتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے کو دیکھتے ہیں، اگر کوئی سرکاری آدمی باہر آ کے کھڑا ہو جائے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، جی اور سر اور جناب اور یہ وہ کرتے شروع ہو جائیں گے، اور اگر اس کے دفتر میں جانا ہو جائے، اس کے آفس میں جانا ہو جائے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں گے، پیاسے بھی، بھوکے بھی، پیشاب بھی، پخانہ بھی، سب ضرورتیں درکنار ہے، لیکن اس کی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ ہمارا عام انسانوں کا رواج ہے۔ رب کریم کا یہ گھر ہے، اس کی یہ آفس ہے، اس کی یہ مجلس ہے، اس کا یہ مکان ہے، اس کا یہ دکان ہے، سارا کا سارا اس کا موجود ہے۔ اگر ہم نے اس کی توحید کے عمل سے اس دل میں کچھ ہو، اس زبان میں کچھ ہو تو سمجھو کہ ہم نے رب کی ضلالت کر دی۔ جب رب کی ضلالت کر دی تو رب کی ضلالت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ قادر قدرت ہے، وہ تمہارے دلوں میں فتن پیدا کر دے گا، تمہارے گھروں میں فتن پیدا کر دے گا، دلوں میں دلالت ڈال دے گا، کاروباروں پر نقصان میں تبدیل کر دے گا، تمہاری محبتوں کو ظاہر کر دے گا، تمہاری نمازوں میں ہونے والی دعاؤں کو قبول کرنے سے دروازے بند کر دے گا۔ اگر تم ظلم کرتے رہے، تمہارے ولی بھی اگر دعا کریں گے تو اس کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اگر تم نے حلال کھانا چھوڑ دیا، حرام پر عمل کرتے رہے، اور یاد رکھو قرآن کریم اکثر جگہ کہتا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، لیکن الٹا ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اکثر کہتے ہیں جی کیا جبکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو جانتے ہی نہیں ہیں، جو جانتے نہیں ہیں اسی پر عمل کرایا جا رہا ہے، جبان کرایا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے۔ جب یہ معاملہ ہے تو رب کریم نے کہہ دیا کہ لعلہم یعقلون، لعلکم تذکرون، کاش کے شاید کے ممکن ہے کہ تم آ جاؤ، لیکن جب نہیں آ رہے تو رب العالمین ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قوا انفسکم، ان تمام شعبۂ زندگی میں، کاروبار سے لے کر شروع سے لے کر آخر تک، بچپن سے لے کے جوانی تک، بڑھاپے تک، موت کے آخری گڑھے تک، تمہیں قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے۔ اگر نہیں بچاؤ گے تو میرا عذاب سن لو، اگر دنیا میں سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کی ایک چنگاری میں ڈال دوں تو دنیا کی تمام بادشاہ جل کر کے خاک ہو گئے۔ جبکہ اس وقت جب تم اس کا سامنا کرو گے تو اس کی لپٹیں تمہیں جھلسا دیں گی، اس کے بدن اتنے بڑے ہوں گے کہ احد کا پہاڑ جیسا بدن ہوگا، لیکن ایک منٹ میں 70 مرتبہ جلائے گی اور پھر بدل جائے گی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا لیذوقوا العذاب، وہ خاک بدلے گی، گوشت بدلے گا اور جلتے رہیں گے، روح تڑپے گی، روح چیخے گی، بدن جلتا رہے گا۔ اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا قوا انفسکم، بچو ساس، اگر نہیں بچو گے تو میرے سامنے تو ہوگی۔ وہ اہلیکم، دوسرے نمبر پر اپنے اہل و عیال، جو اصل مقصد ہے کہنے کا، آئندہ جو میں بات کریں گے سن لیں۔ آج کل لڑکیوں کا فتنہ امتیاز بڑھ چکا ہے، ہماری بہن بیٹیاں کالجز جا رہی ہیں، آفیسز جا رہی ہیں، نوکریاں کر رہی ہیں، اور انہیں نوکریوں کے راستے میں، کالجوں کے راستے میں، اسکولوں کے راستے میں ان کی نظریں غیر مردوں سے سامنا کر رہی ہیں، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ ماں جس نے اسے جنا، وہ باپ جس نے اس کے لیے محنت کی، اس کو ٹھوکر مار کے وہ دوسرے کے سامنے اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے جا رہی ہے۔ اس لیے دوسری آیت کا دوسرا جز یہ ہے وَأَهْلِيكُمْ، اپنے بچوں کو بھی بتاؤ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔